السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کو زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کے بارے میں بتاؤں گی۔ زلیخا وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں اللہ پاک نے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور آپ کا اصلی نام رائیل تھا، مگر عوام میں آپ اپنے لقب زلیخا کے نام سے مشہور تھیں۔ حضرت زلیخا ایک مغربی بادشاہ تیموس کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ 9 برس کی عمر میں آپ نے خواب میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو اسی وقت ان کی دیوانی ہو گئی۔ پھر دوسرے سال خواب دیکھا تو حالت مزید خراب ہو گئی، یہاں تک کہ تیسرے سال خواب میں جب یہ معلوم ہوا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر ہیں تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ بادشاہ مصر ہیں تو انہوں نے مصر کے بادشاہ سے شادی کر لی۔ پھر جب آپ کو حقیقت معلوم ہوئی کہ بادشاہ مصر یوسف علیہ السلام نہیں ہے تو حقیقت معلوم ہونے پر آپ بے ہوش ہو گئیں۔ پھر آپ کو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ جس ہستی کی آپ تمنا رکھتی ہیں اس کے شاہ مصر بننے تک صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھیں، مگر آپ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھیں، نہ ابھی تک ایمان لائی تھیں، اس لیے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو صبر نہ کر سکی، جس کی وجہ سے آپ کو کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور اپنا مال و دولت قربان کر دیا۔ 70 اونٹوں کے برابر ہیرے جواہرات جو تھے وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو اسے بہت قیمتی تحفے دیتی، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ مگر بعد میں جب ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت اور ریاضت اور اللہ کی طرف توجہ کے ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو کہتی دن کا وعدہ کرتی۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی، تو عرض کرنے لگی کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی، اب چونکہ مجھے حقیقی محبت کا معلوم ہو چکی ہے، اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شرکت بھی گوارا نہیں۔ اس پر جب حضرت یوسف نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک 2 بیٹے مجھے عطا کرے گا جو دونوں نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا نے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ حضرت زلیخا کی توبہ کا اعلان قرآن کریم میں کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا اور قصور کا اقرار توبہ ہے، لہٰذا حضرت زلیخا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ اور ان کی مقدس بیوی تھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قصوروں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی معافی مانگ چکی تھی۔ نیز اپنے مجازی عشق کے لیے معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے کو دلیل بنانا سخت جہالت اور حرام ہے۔ حضرت یوسف اور زلیخا کی شادی کیسے ہوئی؟ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ دست محتاج ہو چکی تھیں اور ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم فرمائیں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں۔ تو کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی، اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا کہ ایسا نہ کیجیے گا کہ ہو سکتا ہے ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تھا، تو انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسا آپ نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ تو فرمانے لگی میں ان کی بربادی اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ محل سے باہر نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہو گئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟
عرض کیا میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ خود صاف کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری طاقت ختم ہو گئی، میرا حسن و جمال ختم ہو گیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ مجھے شاد اور آباد اور خوشحال دیکھ کر رشک کرتے تھے، اور اب میں بہت محروم ہو چکی ہوں اور مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ حضرت زلیخا نے فرمایا کیا تیرے دل میں میرے لیے کچھ محبت باقی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں ضرور۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے تو یقین رکھیے میں ان کی پوری ایمانداری سے حفاظت کروں گا، تو بادشاہ نے ان کو وزیر بنا لیا اور عطفیر کے جو زلیخا کا پہلا شوہر تھا اس کے کام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا اور اسے عہدے سے معزول کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ انہی راتوں میں عطفیر مر گیا اور بادشاہ ریان بن ولید نے یوسف علیہ السلام کی شادی عطفیر کی بیوی راحیل یعنی زلیخا سے کر دی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس گئے تو فرمایا کیا یہ اس عمل سے بہتر نہیں جس کی دعوت تو مجھے دیتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اے سچے نبی مجھے ملامت نہ کریں، میں حسین و جمیل اور نازوں میں پلی تھی اور میرا شوہر نہ مرد تھا، اور جیسا کہ اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا تو میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تو میں وہ غلطی کر بیٹھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو کنواری پایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ ان کا جو بڑھاپا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے جوانی میں تبدیل کر دیا۔ زلیخا سے آپ کے دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام افراہیم اور دوسرے کا نام میشا بن یوسف تھا، اور کہا جاتا ہے کہ روز قیامت جنت میں سب لوگ جوان ہوں گے لیکن زلیخا جو ہے وہ بوڑھی ہوں گی کہ انہیں دنیا میں حضرت یوسف کے لیے دوبارہ جوانی عطا کی گئی تھی۔ اگر بچوں آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناز کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔